امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کے امام ہیں۔ ائمہ اربعہ میں جب امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، جب امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے، جب امام شافعی کا نام آتا ہے، ان سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا۔ کیا ایسے حضرات جسے مدینۃ الرسول کے اندر زندگی بسر کرنے کا موقع ملا ہو، کیا اس کے پاس قرآن کا علم نہیں؟ کیا اس کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے؟ لیکن ابو زناد کہتے ہیں وہ نہ فتوی بازی کرتے تھے اور نہ کوئی ان سے فتویٰ پوچھتا تھا، اس لیے کہ فتویٰ دینا، قرآن و حدیث بیان کرنا یہ ان کا مشغلہ نہیں تھا۔ ہندوستان کے اندر جتنے علماء ہیں سارے کے سارے جاہل ہیں، کسی کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہے ہی نہیں۔ اور تعجب کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہہ رہے ان علماء کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی ہے۔ دل کے اندر شوق پیدا ہوا، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات دنیا والوں تک پہنچائیں گے، ایک شوق پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد پھر دو چار کتابیں مطالعہ کر کے وہ آج سماج کے اندر آج فتنے پھیلا رہے ہیں، آج مفت کے مفتی بنے رہے۔ اے وقت کے حکمران، ایسے لوگوں کے اوپر تو نظر رکھ، ایسے انسان پر تیری نظر ہونی چاہیے جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ دنیا والوں کا وہ علاج کرتا ہے، وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ اے وقت کے حکمران، تو ایسے لوگوں پر نظر رکھ، ایسے لوگوں کو سزا دے، ایسے لوگوں کو قید و بند کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دینا چاہیے جو انسان خود گمراہ ہے اور قوم کو راستہ دکھا رہا ہے۔ ایسا انسان جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، پھر بھی امت کو تعلیم دے رہا ہے، وہ مسئلے بیان کر رہا ہے۔ اے وقت کے حکمران، ایسے لوگوں کو قید و بند کی زندگی جیلوں کے اندر، سلاخوں کے اندر ڈال دے۔ کائنات کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی جماعت ہے جو انبیاء کرام کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو انبیاء کرام کا لبادہ اوڑھ کر کے قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتے تھے۔ کبھی ان کا کہنا ہوتا کہ اے نبی، اے محمد، اگر تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تھا تو اللہ نے آسمان سے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ معاملات، ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائیں جو اس کے حقدار نہیں ہیں۔ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اے میرے صحابہ، جب ایک ایسے انسان کو جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے اسے منبر رسول پر بٹھا دیا جائے، ایک ایسا انسان جس کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے جب اسے مسجد کا امام بنا دیا جائے، اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اے میرے صحابہ، جب سماج کے اندر، امت کے اندر ایسے حضرات پیدا ہو جائیں گے، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوگا اور مفتی بن جائیں گے، اے میرے صحابہ، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ شعبداگر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، شعبداگر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام فرد ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی لٹ جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی لٹ جاتا ہے اعجاز سخن، اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ عزت مآب حاضرین جمعہ، دین کے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے درمیان پہلی مرتبہ کچھ کہنے کا، کچھ سنانے کا موقع ملا ہے۔ حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے جس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہ عنوان ہے فتنہ بردرس۔ فتنہ کیا چیز ہے اور بردرس کیا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم آگے بات کریں گے۔
قرآن حکیم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، معنی مطلب سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے کیا دونوں برابر ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس حدیث کا علم ہے، جن کے پاس شریعت کا علم ہے، کیا ایسے لوگ اور وہ حضرات جن کے پاس علم نہیں ہے، جو علم کی نعمت سے محروم ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور دوسری آیت میں نے سورہ انبیاء آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتے تھے. کبھی ان کا کہنا ہوتا کہ اے نبی، اے محمد، اگر تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تھا تو اللہ نے آسمان سے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ کبھی وہ اعتراض کرتے کہ اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تھا تو مکہ کے اندر محمد ہی کو نبی کیوں بنایا؟ ہم امیر زادوں میں سے، امیر گھرانے میں سے کسی کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دنیا بھر کے اعتراضات کرتے تھے. آسمان سے ندا آئی، اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ہم دنیا کے اندر جتنے رسول بھیجے ہیں، اس کائنات کے اندر اب تک جتنے رسول آئے ہیں، ہم نے اے نبی ہم نے صرف اور صرف مردوں ہی کو نبی بنایا ہے. ہم نے صرف اور صرف میل کو، مرد ہی کو ہم نے نبی بنایا ہے. پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کر لو، کسی عورت کو نبوت کا تاج اس کے سر پر نہیں رکھا گیا، کسی مومن کو، کسی فیمیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نبی نہیں بنایا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے مشرکین مکہ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے، تم نہیں جانتے ہو، تو جاؤ جو اہل علم ہیں، جن کے پاس علم ہے، یہودیوں کے عالم علماء موجود ہیں، تم جا کر کے ان سے پوچھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقطے کی بات بتلائی ہے، اور نقطے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ کوئی چیز نہیں جانتے ہیں، تو آپ اہل علم سے رابطہ قائم کریں، آپ عالم علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ عالم علماء سے رابطہ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو قرآن حکیم کی پہلی صورت میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرانیوں کا، عیسائیوں کا نتیجہ اللہ نے ذکر کیا ہے. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اخیر کا جو ٹکڑا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 12 تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا. مغضوب سے کون مراد ہیں؟ مغضوب سے یہودی مراد ہیں. اور یہودیوں پر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، لیکن علم ہونے کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا، اس وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور ظالمین سے نصارہ مراد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ جاہل تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نصارہ گمراہ ہو گئے. کیوں گمراہ ہوئے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو اگر علم نہیں ہے آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اہل علم سے رابطہ قائم کیجیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج اپنے سماج کا ہم جائزہ لیتے ہیں، علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہمارے درمیان موجود ہے،
لیکن جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اہل علم سے رابطہ کرنے کے بجائے ایسے لوگوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں جن کے پاس نہ قرآن کا علم نہیں ہے، جن کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے، دو چار تقریریں سن کر کے، دو چار اردو کی کتابیں سن کر کے جو مفت کے مفتی بنے بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی نتیجے میں ایک قدیم زمانے سے اور فی الحال ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک فتنہ رونما ہوا ہے، اور فتنہ ہے بردرس کا فتنہ۔ اور اس کے بعد ابھی حال میں آپ نے بھی سنا ہوگا سسٹرز کا بھی فتنہ رونما ہوا۔ یہ بردرس کیا ہے، سسٹرز کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے فتنہ کہتے کس کو ہیں ذرا اس کو سمجھ لیں۔ آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ فتنہ بہت سارے مقامات پر استعمال کیا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اے نبی، تو پھر دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اسے گمراہ ہونے سے، فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے۔ ایک مفسر گزرے ہیں ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہاں فتنے سے مراد گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ فتنہ کا یہ معنی ہے۔ اور بردرس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے بردرس جب بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق ایسے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جنہوں نے پراپر طریقے سے کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس اختیار کر کے علم حاصل نہیں کیا ہے، بس دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم دین کی خدمت کریں گے، دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات دنیا والوں تک پہنچائیں گے، ایک شوق پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر دو چار کتابیں مطالعہ کر کے وہ آج سماج کے اندر آج فتنے پھیلا رہے ہیں، آج مفت کے مفتی بنے بیٹھے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بردرس کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، ان کے فتنے کیا کیا ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، دو چار چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بردرس کا سب سے پہلا فتنہ جہالت اور گمراہی کا فتنہ۔ آپ اگر ذاتی طور پہ اگر عقل لگا کر کے دیکھیں، غور کریں گے، ایک ایسا انسان جس کے پاس علم نہیں ہے، ایک ایسا انسان جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، اگر آپ اس سے علم سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس خود علم نہیں ہے وہ بھلا آپ کو کیا دے گا؟ جو آلریڈی گمراہ ہے ایسا انسان آپ کو ہدایت کا راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہیں اس کائنات کے اندر سب سے بہترین جماعت اگر کوئی گزری ہے تو انبیاء کرام کی جماعت ہے، اور سن لو اس کائنات کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی جماعت ہے جو انبیاء کرام کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو انبیاء کرام کا لبادہ اوڑھ کر کے قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اور ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن جوزی رحمہ اللہ وقت کے حکمران کو، تا قیامت آنے والے حکمرانوں کو ایک نصیحت کی بات سنا کر کے دنیا سے جاتے ہیں، کہتے ہیں اے وقت کے حکمران، ایسے لوگوں کے اوپر تو نظر رکھ، ایسے انسان پر تیری نظر ہونی چاہیے جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ دنیا والوں کا وہ علاج کرتا ہے، وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ اے وقت کے حکمران، تو ایسے لوگوں پر نظر رکھ، ایسے لوگوں کو سزا دے، ایسے لوگوں کو قید و بند کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دینا چاہیے جو انسان خود گمراہ ہے اور قوم کو راستہ دکھا رہا ہے، ایسا انسان جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، پھر بھی امت کو تعلیم دے رہا ہے، وہ مسئلے بیان کر رہا ہے۔ اے وقت کے حکمران، ایسے لوگوں کو قید و بند کی زندگی جیلوں کے اندر، سلاخوں کے اندر ڈال دینا چاہیے۔
میرے بھائی اور دوستو، آج یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہا ہے۔ آپ سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں، آپ یوٹیوب پر چلے جائیں، بلکہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اگر آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیا۔ محفل میں کچھ بات چل رہی تھی، اللہ کے نبی نے اپنی گفتگو جاری رکھی، اور جب بات مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ، اے میرے صحابہ، جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا وہ سائل کہاں گیا؟ وہ آدمی بغل میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہاں انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اے میرے صحابہ، جب معاملات، ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائیں جو اس کے حقدار نہیں ہیں، اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اے میرے صحابہ، جب ایک ایسے انسان کو جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے اسے منبر رسول پر بٹھا دیا جائے، ایک ایسا انسان جس کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے جب اسے مسجد کا امام بنا دیا جائے، اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اے میرے صحابہ، جب سماج کے اندر، امت کے اندر ایسے حضرات پیدا ہو جائیں گے، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوگا اور مفتی بن جائیں گے، اے میرے صحابہ، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ اور سماج کے اندر ہی ہو رہا ہے، یہ بھولی بھالی، یہ سیدھی سادھی عوام علماء سے تعلقات جوڑنے کے بجائے ایسے لوگ جن کے پاس اردو کی شد کتابیں پڑھ کر کے جو عالم بنے بیٹھے ہیں اس سے فتوے پوچھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں صحیح بخاری کی اور روایت اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے علم کو، حدیث کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات سے اچانک نہیں اٹھائے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھا لے گا، علماء ربانی دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ عالموں کو چھوڑ کر کے، اہل علم کو چھوڑ کر کے لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے، جاہلوں کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے، ان سے فتوے پوچھے جائیں گے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں، ڈاکٹر فتویٰ دے رہا ہے، انجینئر فتویٰ دے رہا ہے، انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا ایک طالب علم جسے قرآن حکیم کی تلاوت بھی صحیح سے نہیں آتی ہے، قرآن کی ایک آیت کا بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتا ہے، ایسا انسان فتوی بازی کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قیامت کی نشانی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا، ایسے لوگوں سے جب بات کی جائے تو کہتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک تو غلط کام کر رہے ہیں، ایک غلط کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں دلیل بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اے لوگوں، میری جانب سے اگر تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہو جائے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیا، تم مسجد کے اندر گئے، امام صاحب نے تمہیں ایک آیت کا ترجمہ بتلا دیا، تمہارے پاس ایک حدیث کا علم ہو گیا، بلغوا عنی ولو آیا، اب اسے قوم کے اندر، سماج کے اندر جو جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے ان تک پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستو،
ذرا غور کیجئے گا، یہ بردرس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے بلغوا، آپ نے امر کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں تمہارے اوپر نبی کی ایک آیت کا علم، قرآن کی ایک آیت کا علم دوسروں تک پہنچانا واجب فرض ہے۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب اس دلیل کی حقیقت کیا ہے؟ ان بردرس کے یہاں ان کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ کہ تعویل کا فتنہ ہے۔ تعویل سمجھتے ہیں؟ تعویل کا مطلب ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا، حدیث کی کسی مفہوم کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف پھیر دینا۔ ان کو عربی نہیں معلوم ہے، قرآن و حدیث نہیں معلوم ہے، ترجمہ پڑھ لیے، دل نے جو چاہا وہ ترجمہ تشریح کر رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آئیے اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، جب اس حدیث کو صحابہ کرام کی زندگی میں ہم لے جا کر کے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہ حدیث بیان کیا تو صحابہ نے اس حدیث کا معنی کیا سمجھا تھا۔ اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، مدینہ کے اندر ایک تابعی گزرے ہیں، ابو الزناد کے بارے میں آتا ہے۔ ابو الزناد کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر 100 ایسے متقی حضرات کو میں نے دیکھا جو بڑے نیک تھے، تہجد گزار تھے، نیک تھے، وہ صدق میں، امانت میں بڑے مشہور تھے، لیکن لوگ ان سے علم نہیں حاصل کرتے تھے۔ 100 لوگوں کی جماعت، اور یہ ہمارا ہندوستان میں بھی ہے، مدینہ کے اندر جہاں اللہ کے نبی ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، جہاں آپ کی وفات ہوئی، جہاں آپ نے اپنی زندگی کے آخر کے 10 سال آپ نے گزارے، مدینہ کے اندر 100 متقی ایسے تھے، بڑے نیک تھے، کہتے ہیں کہ ان سے لوگ علم نہیں حاصل کرتے تھے، ان سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا۔ کیا ایسے حضرات جسے مدینہ الرسول کے اندر زندگی بسر کرنے کا موقع ملا ہو، کیا اس کے پاس قرآن کا علم نہیں؟ کیا اس کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے؟ لیکن ابو الزناد کہتے ہیں وہ نہ فتوی بازی کرتے تھے اور نہ کوئی ان سے فتویٰ پوچھتا تھا، اس لیے کہ فتویٰ دینا، قرآن و حدیث بیان کرنا یہ ان کا مشغلہ نہیں تھا۔ اور امام مالک کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کے امام ہیں، ائمہ اربعہ میں جب امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، جب امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے، جب امام شافعی کا نام آتا ہے، تو وہیں پر ایک نام امام احمد بن حنبل کا بھی آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل وقت کے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب مجھے مسند افتاء پر بیٹھایا گیا، جب مجھے فتویٰ دینے کے لیے کہا گیا، کہتے ہیں مدینہ کے اندر میں نے جب تک 20 بڑے بڑے علماء سے، محدثین سے، مفسرین سے جب تک میں نے تصدیق طلب نہیں کر لی، جب تک ان لوگوں نے میرے بارے میں گواہی نہیں دیا کہ اے مالک تم فتویٰ دینے کے لائق ہو، کہتے ہیں میں نے ایک بھی فتویٰ نہیں دیا۔ اور امام مالک کے بارے میں آتا ہے 40 مسائل ان سے پوچھے گئے، 40 مسئلوں کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں 36 مسئلے کے بارے میں تقریباً کہتے ہیں لا ادری، مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ لیکن آج حالات ہمارے سامنے ہیں، آپ دیکھ لیں ایک ایسا انسان جس نے مدرسے کا چہرہ نہیں دیکھا، ہر مسئلے میں کوئی مسئلہ ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں وہ کمنٹ نہ کر دے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے، میرا دل کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، میرا دل کہہ رہا ہے یہ واجب ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دین اس کا نام نہیں ہے، شریعت اس کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ شریعت کے بارے میں کوئی فتویٰ دے رہے ہیں تو اس کا معنی جانتے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، اور اگر کوئی فتویٰ آپ کا غلط ہو گیا تو یقین مانیے قول بلا علم آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ایک ایسی بات منسوب کر دی ہے جو اللہ نے کہی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام بڑا ہی بھیانک ہے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ان جاہلوں سے اور ان بردرس سے، سسٹرس سے، جو ان کی جو جماعت ہے، ان لوگوں کی طرف رجوع کرنے کے بجائے آپ عالم علماء سے جڑیے۔ عالم علماء سے آپ پوچھیے جن کے پاس قرآن حدیث کا صحیح علم ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنے صحیح کے مقدمے کے اندر ایک بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگو ان ھذا العلم دین فانظروا
अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, ऐ लोगो ये दीन, ये शरीयत, ये एक दीन है, ये शरीयत का इल्म एक दीन का हिस्सा है। फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, ज़रा गौर करो तुम इल्म किससे हासिल कर रहे हो, जिससे हासिल कर रहे हो पहले उसके बारे में जायज़ा ले लो। सामईन किराम, इस हवाले से बरदर्स के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, ये चंद बातें थी मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। और आखिर में एक बात बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। मैं सुफियान अहमद, मेरा ताल्लुक़ सिद्धार्थ नगर से है, गोरखपुर के साइड इलाका पड़ता है। वहाँ एक बरदर्स से मेरा सामना हुआ, उसका मामला क्या था आपको तो सुन करके हैरत होगी। कितना ख़तरनाक उम्मत के लिए ये जमात कितनी ख़तरनाक है। कहता है कि हिंदुस्तान के जितने उलमा हैं, हिंदुस्तान के अंदर जितने उलमा हैं सारे के सारे जाहिल हैं। किसी के पास कुरान और हदीस का सही इल्म है ही नहीं। और ताज्जुब की बात है, वो कहता है कि अरे इन उलमा को सूरह फातिहा नहीं पढ़नी आती है, सूरह फातिहा नहीं पढ़ना जानते हैं, और उसका मबलग़ इल्म जानते हैं क्या है, उसका हाल क्या था। मैंने उसके बारे में पता किया, किसी मदरसे से नहीं पढ़ा है, उर्दू की 2-4 किताबें उसने पढ़ी हैं, उलमा के 2-4 बयानात उसने सुन लिए हैं, और वही इसकी कुल कायनात है। कहता हिंदुस्तान के सारे उलमा जाहिल हैं, सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती है उनको। मैंने कहा क्यों? कहता है कि आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा का जो आखिर का जो टुकड़ा है वलज़्ज़ालिन, हमारे हिंदुस्तान के उलमा जो हैं ये ज़्वाद पढ़ते हैं। उर्दू आपने पढ़ी होगी, स्वाद और ज़्वाद। कहता है हिंदुस्तान के उलमा इसे ज़्वाद पढ़ते हैं, हालांकि एक अरबी आलिम से मैंने करत सुनी है वो इसको ज़ाल पढ़ते हैं। हकीकत में ये ज़ाल है, ज़्वाद नहीं है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, किसी आलिम से आप पूछेंगे ज़्वाद, ज़्वालिन और ज़ालिन के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसा इंसान जिसे स्वाद और ज़्वाद के अंदर, दाल और ज़ाल के अंदर जिसे फ़र्क नहीं मालूम है, ऐसा इंसान पूरे हिंदुस्तान के उलमा को जाहिल बता रहा है, पूरे हिंदुस्तान के उलमा को, पूरे हिंदुस्तान के उलमा के ऊपर नक़्द कर रहा है। ये इन बरदर्स का हाल है। और इस तरीके से बहुत सारे खुराफात हैं। इमाम खत्ताबी रहमुल्लाह के बारे में आता है, एक आलिम, एक शख्स जो अपने आप को आलिम कहता था, अपने आप को मुबल्लिग कहता था, तकरीबन 3री-4थी सदी की बात है, कुरान हकीम का 29वां पारा आप उठाएंगे, सूरह नूह के अंदर एक आयत है, वला यगूसा व यऊका व नसरा, नून सीन रा नसरन ये लफ्ज़ आया हुआ है। अब उसे अरबी का इल्म नहीं है, अरबी ज़बान नहीं जानता था, वो इसको बशरन पढ़ता था। बशर का माना क्या होता है? इंसान होता है। और नस्र ये उनके माबूदान बातिला में से एक माबूद का नाम है। मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से आप बचें। अगर आप ऐसे लोगों के करीब जाएंगे फज़ल्लू वाज़ल्लू के तहत वो खुद भी गुमराह हैं और आपकी भी दीन और दुनिया सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे। और इस दौर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना करके बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे हालात में जब फितने बहुत ज़्यादा रुनुमा हो जाएं, बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ितइल लैल मुस्लिम, अल्लाह के नबी कहते हैं जब फितने बहुत ज़्यादा रुनुमा होने लगे, जब फितने बहुत ज़्यादा रुनुमा होने लगे, आज आप जायज़ा ले लें, आज हमारे सामने बरदर्स का फितना है, सिस्टर्स का फितना है, इखवानियत का फितना है, मौजूदियत का फितना है, बेहयाई का, बेशर्मी का, बेगैरती का फितना है। इन फितनों के दौर में अल्लाह के नबी की ये हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी कहते हैं कक़ितइल लैल मुस्लिम, फितने बहुत ज़्यादा रुनुमा होंगे, युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। ऐसे हालात में मामला ये होगा, एक इंसान सुबह में मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, ये शाम के वक्त मोमिन होगा लेकिन फितनों का इतना जोर होगा कि इंसान सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे दौर में तुम नेकी के मामले में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो, नेकी की काम करो। सामईन किराम, इन्हीं चंद कलमात में इत्तिफाक करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तो हमें और आपको और उम्मत इस्लामिया को हर किस्म के फितने से महफूज रखे। ऐ अल्लाह,
بردرس کا فتنہ ہو، سسٹرس کا فتنہ ہو، اخوانیت ہو، مردودیت ہو، مودودیت ہو، اے اللہ تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ہمیں عالم علماء سے تعلقات قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث کو منہج سلف کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم کے حصول کا جو پراپر طریقہ ہے اس ذریعے سے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین۔ تقبل